السلام علیکم تحفہ یا علیہ السلام مدد۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا آفیشیل چینل شیناز داری آفیشیل، اور میں ہوں آپ کو ہوسٹ ذاکر زوار ملک صغیر باس چینا۔ تو آج میرے تمام نئے آنے والے سبسکرائبر ویورز تمام کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور آج کا دن میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں آپ لوگوں سے واقعہ شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور واقعہ ہے جناب بہلول دانا کا، کیونکہ اس وقت جناب بہلول کو زیادہ تر لوگ دیوانہ کہتے تھے، کیونکہ انہوں نے ایک لکڑی کا گھوڑا بنایا ہوا تھا اور اس پہ سفر کرنا شروع کر دیتے تھے، کیونکہ وہ دیوانہ نہیں تھے بلکہ دانا تھے۔ تو ایک واقعہ میرے سامنے آیا تو میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اسے پوسٹ کرنا چاہتا ہوں، آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، اور آؤ سارے رل کے اسے سنتے ہیں۔ اگر کوئی میرے چینل پہ نیا ہے تو پلیز میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں لگے بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں، تاکہ آپ تک ہر آنے والی ویڈیو آپ تک جلد از جلد پہنچ سکے۔ تو اور سارے رل کے اس واقعے کو سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب ابو حنفیہ، کیونکہ آپ سب جانتے ہیں نا، تو میں مقصد موصول نہیں سمجھتا کہ میں اس کو زیادہ سے زیادہ اس کی تفصیل کروں، کیونکہ میں جناب بہلول کی طرف جانا چاہتا ہوں۔ جناب ابو حنفیہ جب کوفہ میں واپس آئے تو کوفہ میں اپنے سارے شاگردوں کو اکٹھا کر کے جناب ابو حنفیہ، امام ابو حنفیہ صاحب اپنے شاگردوں کو اکٹھا کر کے وہ کچھ سبق سکھا رہے تھے، اور یہی کہہ رہے تھے کہ میں جناب امام صادق کا شاگرد ہوں، لیکن میں اپنے استاد سے 3 چیزوں پہ اختلاف ہے مجھے، کہ 3 چیزوں کی مجھے سمجھ نہیں آتی، کہ امام صادق نے 3 چیزیں کہہ دی لیکن مجھے ان کی سمجھ نہیں آتی، اور وہ ایک ایک کر کے اپنے سارے شاگردوں کو بتا رہے تھے کہ کون کون سی چیزیں ہیں۔ اس نے کہا نمبر 1 چیز، پہلی چیز مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں آتی کہ استاد محترم امام صادق علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ جب اللہ ہر جگہ موجود ہے تو پھر نظر کیوں نہیں آتا؟ اور انہوں نے کہا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے لیکن نظر نہیں آتا۔ تو میں اس چیز سے اختلاف کرتا ہوں کہ جب موجود ہی ہے پھر نظر کیوں نہیں آتا۔ دوسری بات انہوں نے کہی کہ وہ کہتے ہیں کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ شیطان کو جہنم میں ڈالا جائے گا، جبکہ شیطان آگ سے بنا ہے، اور جہنم میں بھی آگ ہوگی تو ہم جنس کو نقصان نہیں دے سکتے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جہنم میں شیطان کو آگ نقصان دے گی؟ اس چیز سے مجھے اختلاف ہے۔ اور تیسری بات انہوں نے یہ کہی کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ انسان نیکی کرے گا تو اس کو نیکی کا ثواب ملے گا، اگر انسان گناہ کرے گا اسے گناہ کی بھی سزا ملے گی۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے جب قرآن مجید میں امام ابو حنفیہ نے فرمایا کہ قرآن مجید میں یہ چیز ثابت ہے کہ اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ ہر شے پہ قدرت رکھتا ہے، وہ جو چاہے انسان وہی کر سکتا ہے۔ انہوں نے کہا جب اللہ دیکھ رہا ہے اور میں گناہ کر رہا ہوں تو روک سکتا ہے، تو پھر مجھے سزا کیوں ملے گی؟ اگر میں نے کسی کا قتل کیا وہ دیکھ رہا ہے اور وہ مجھے روک سکتا ہے کیونکہ اللہ علی کل شیء قدیر ہے، تو وہ اس نے مجھے روکا کیوں نہیں؟ جب یہ 3 باتیں جناب بہلول دانا نے اسی محفل میں سنی، جناب بہلول دانا جلدی سے اٹھے اور زمین سے ایک مٹی کا ڈھیلا اٹھایا اور جناب ابو حنفیہ کے سر میں دے مارا۔ اب سر میں جیسے دے مارا تو جناب ابو حنفیہ آرام سے منبر سے نیچے آئے، اور اتنے میں جناب بہلول دانا وہاں سے نکل پڑے، روانہ ہو گئے۔ اب سارے حواری، سارے شاگرد جناب حنفیہ کے جناب بہلول کے پیچھے چل پڑے۔ کتنا دوڑ سکتے تھے، دوڑنے والوں میں سے تو تھے نہیں،
تو جناب بہلول دانا کو پکڑ لیا، مارنے لگے۔ تو جناب بہلول دانا نے پوچھا آپ مجھے مار رہے ہیں، مجھے بتاؤ تو صحیح ماجرا کیا ہے؟ انہوں نے کہا آپ نے ہمارے استاد کو مارا، اس لیے ہم آپ کو مار رہے ہیں۔ انہوں نے کہا جو مدعی ہے، جس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے، اسے سامنے لے آؤ۔ تو جناب بہلول کا دل میں یہی تھا کہ کوفے والے سارے اکٹھے ہو جائیں اور ان کے سامنے، کیونکہ اس نے میرے استاد، کیونکہ جناب بہلول دانا بھی جناب امام صادق علیہ السلام کے شاگرد تھے، تو انہوں نے کہا کہ میرے استاد کی یہ اس طرح کی باتیں کر رہا تھا، تو میرا دل ہے کہ سارے کوفہ والے جمع ہو جائیں، میں ان کے سامنے یہ بات پیش کروں۔ تو بس ہوا یوں کہ بھائی جناب بہلول نے کہا مجھے قاضی کے پاس لے چلو، اور ادھر مدعی کو بھی قاضی کے پاس لے آئے۔ تو سارا کوفہ جمع ہو گیا، قاضی کے پاس آ گئے۔ اب وہ جناب ابو حنفیہ سب سے پہلے قاضی کے پاس سے دیکھ کے فرماتے ہیں کہ مجھے بہلول نے مارا ہے اور پتھر مارا ہے۔ جناب بہلول سے پوچھا گیا آپ بتائیں آپ نے مارا ابو حنفیہ؟ فرمایا ہاں میں نے بالکل مارا۔ تو قاضی نے کہا آپ پہ تو جرم عائد ہو رہا ہے، آپ خود کہہ رہے ہیں میں نے مارا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں اس چیز کی، لیکن میں پہلے جناب ابو حنفیہ سے خود سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا آپ اجازت دیں؟ فرمایا ہاں بالکل آپ پوچھ سکتے ہیں۔ تو جناب بہلول دانا نے پوچھا جناب ابو حنفیہ سے آپ بتائیں میں نے آپ کو مٹی کا ڈھیلا مارا؟ بالکل مارا۔ تو کہا آپ کو درد ہو رہا ہے؟ کہا بالکل بہت زیادہ درد ہو رہا ہے۔ تو فرمایا اچھا مجھے یہ دکھائیں آپ کو درد کہاں ہو رہا ہے، آپ مجھے دکھائیں درد کہاں ہو رہا ہے، دکھائیں۔ انہوں نے کہا یہ دیکھو میں تو پہلے کہتا تھا کہ یہ پاگل ہے، دیوانہ ہے، جو یہ دیکھو یہ کہہ رہا ہے کہ درد دکھاؤ، درد دکھائی نہیں جاتا بلکہ درد تو محسوس کیا جاتا ہے۔ جناب بہلول نے اس کے پاس دیکھا اور فرمایا ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ اللہ جب ہے پھر نظر کیوں نہیں آتا، تو آپ اسی طرح کرو نا، جب آپ کو درد ہے تو پھر نظر کیوں نہیں آ رہا؟ اسی طرح اللہ ہے لیکن اللہ نظر نہیں آتا بلکہ اس کو محسوس کیا جاتا ہے۔ تو پھر جناب ابو حنفیہ نے کہا دیکھو قاضی صاحب یہ مدعے کو تبدیل کر رہا ہے، اس نے مجھے پتھر مارا۔ تو جناب بہلول پھر مسکرائے اور فرمایا ٹھیک ہے میں نے پتھر مٹی کا ڈھیلا مارا، آپ بتائیں جو میں نے آپ کو پتھر ڈھیلا مارا وہ کس چیز کا بنا ہوا تھا؟ تو انہوں نے فرمایا وہ مٹی کا بنا ہوا تھا۔ تو فرمایا آپ کس چیز کے بنے ہوئے ہیں؟ انہوں نے کہا میں بھی مٹی کا بنا ہوں۔ تو فرمایا ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ ہم جنس کو نقصان نہیں دیتے، تو پھر یہ کیا ہے کہ آپ کو مٹی کا ڈھیلا مارا، آپ بھی مٹی کے بنے ہوئے ہیں، تو پھر آپ کو نقصان کیوں دے رہی ہے؟ آپ کیوں کہہ رہے ہیں مجھے نقصان دے رہی ہے؟ اسی طرح جناب بہلول نے فرمایا اسی طرح جس طرح مٹی نے مٹی کو نقصان دیا، اسی طرح شیطان کی آگ سے وہ آگ زیادہ ہے جہنم کی، اس لیے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ پھر جناب ابو حنفیہ نے فرمایا کہ آپ بات کو تبدیل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے میں نے مارا بلکہ آپ نے مجھے مارا، لیکن بات کو تبدیل کیوں کر رہے ہیں؟ تو فرمایا ٹھیک ہے میں نے آپ کو مارا، لیکن ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ میں کہتا ہوں اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، جب وہ قدرت رکھتا ہے جب وہ سب کچھ کر سکتا ہے تو پھر اس نے مجھے کیوں نہیں روکا؟ پھر آپ میرے گلے کیوں پڑ رہے ہیں؟ آپ اللہ سے کہو نا، وہ مجھے روکتا بلکہ وہ چاہتا تھا کہ میں آپ کو ماروں، تو اس لیے میں نے آپ کو مارا۔ جناب بہلول دانا وہ یہاں مستی کا نام نہیں ہے، بلکہ اس طرح سمجھو کہ وہ بہت بڑے عالم تھے، تو دیوانہ نہیں تھا بلکہ دانا تھا۔ والسلام، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو۔ والسلام۔